اور یہ رمضان شریف میں ہی ہے۔ تو بات یہاں پر ختم ہوئی، اور بات حضرت شقیق علیہ رحمہ کی چل رہی تھی کہ حضرت شقیق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تمہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ تو حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی سکباج نہیں کھایا، یعنی گوشت اور سرکے سے بنا ہوا سالن، کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کھایا۔ میری آرزو، میری تمنا بہت تھی کہ میں یہ کھاؤں، بہت آرزو، بہت تمنا تھی، لیکن میں نے اپنے نفس کو مارا، میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ 30 سال سے مجھے کھانے کی طلب لگ رہی ہے لیکن میں نے نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں ایک دن سو گیا، میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان اور خوبصورت نوجوان ایک پیالے میں سکباج لایا اور مجھے لا کر دیا اور کہا ابراہیم بن ادہم اسے کھا لو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں نے 30 سالوں سے کبھی کھایا نہیں، تو میں آج کیسے کھا لوں؟ میں اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں لے سکتا، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، آپ اس کو انکار کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ الگ چیز ہے، ساری چیزیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اور ہم شوق سے کھاتے ہیں، ساری سبزیاں، ساری چیزیں اللہ نے عطا کی، ہم کھاتے ہیں، لیکن اس چیز سے ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہے کہ یہ چیز کبھی نہیں کھائیں گے، کہ یہ اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیجا ہے، یہ سکباج میں تمہارے لیے لایا ہوں، اللہ پاک نے بھیجا ہے اور میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، جیسے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں نہ تو کھاؤں گا نہ تو پیوں گا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کھلایا پلایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ سنا کہ وہ خضر علیہ السلام ہے تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ کیا یہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں بالکل، اللہ رب العزت نے تیرے لیے بھیجا ہے، تو نے 30 سال سے یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو نے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اسے کھانا چھوڑ دیا، تو نے نہیں کھایا، تو اللہ پاک نے تیرے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ آج میرے بندے کو سکباج کھلاؤ، آج میرے بندے کو کھلاؤ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کو کھلایا، اپنے ہاتھ سے ابراہیم بن ادہم کو کھلایا، اور حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا، اور جب آنکھ کھلی اس کی لذت آنکھ کھلنے کے بعد بھی میرے منہ میں تھی۔ کہتے ہیں میں رونے لگا، میرے آنسو نکلنے لگے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، اللہ والے جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف چل رہا ہے، اس میں نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ دروازے پر کوئی اگر غریب اور فقیر آ جائے تو دھتکار کے بھگا دیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور اس مہینے میں بھی گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، معافی طلب نہیں کرتے۔ کتنے موقع ہمیں، کتنے چانس ملتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو محبوب کی رضا بندی ضروری ہے، محبوب کو راضی کرنا ضروری ہے،
محبوب کی اتباع کرنا ضروری ہے. محبوب کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، کیونکہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے اور خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. اگر ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی باتوں کو فالو کریں، حضور کی باتوں پر عمل کریں، حضور کی باتوں پر اپنی زندگی گزاریں، حضور کی سیرت اپنا کر اپنی زندگی گزاریں. اگر کوئی حضور کی سیرت اپنا لیا، کسی نے اگر حضور کی سیرت اپنا لی، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. ارے حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل تو کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرو. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی داڑھی کو کاٹ کر اور نالی میں بہاتے ہیں. کیا یہ حضور کی سنت نہیں ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنت کو زندہ کریں، لیکن ہم تو حضور کی سنت کو پامال کرتے ہیں اور اس داڑھی والی سنت کو، اس کو کاٹ کر اور گندی نالیوں میں بہاتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ اور نہ جانے کتنوں نے توبہ کی ہے اور داڑھی رکھی ہے، آج ان کے چہرے کتنے حسین اور خوبصورت دکھتے ہیں. آپ اللہ کے اس نور کو سجا کر دیکھیں، حضور کی سنت کو زندہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا چہرہ بھی کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پر کتنا نور آ جاتا ہے.